لڑکیوں کو تعلیم کی کیا ضرورت ہے؟ مرد ذات کو نیچا دکھانے کے لیے کہ میں پڑھی لکھی ہوں اور میرے شوہر جو ہیں وہ بیچارے صرف میٹرک پاس ہیں، ان کا کانفیڈنس لیول لیس ہو جاتا ہے۔ ہمارے خاندان میں ایجوکیشن کی کوئی ویلیو نہیں ہے، بھلے ہی انسان ایک بھکاری ہو نا، بھیک مانگتا ہو وہ، لیکن اگر اس میں کانفیڈنس ہے وہ زندگی میں کچھ بھی کر سکتا ہے۔ کہ لڑکی کی ایجوکیشن کا فائدہ کتنا ہوتا ہے، وہ بھی اس کی شادی کے بعد۔ ہلو گائز، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل فہد فرحان خان آفیشیل۔ چائے پئیں گے؟ تو آج کی میری ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ فیس بک اسکرول کر رہا تھا اور اچانک سے ایک پوسٹ سامنے آ گئی جہاں پہ ایک بچی جن کی ایج تقریباً 23 سال تھی، وہ اپنا فریاد لے کے آئی تھی، فیس بک پہ ہیلپ مانگ رہی تھی کہ کائنڈلی مجھے بتائیے گا کہ میں اپنے پیرنٹس کو کنونس کیسے کر سکوں اپنے آگے کی پڑھائی کے لیے، ایجوکیشن کے لیے۔ تو افسوس ہوتا ہے ایسی پوسٹ دیکھ کر کہ جہاں پہ ایک بچی ایجوکیشن کے لحاظ سے اپنے ہی پیرنٹس سے گلہ کر رہی ہے، شکوہ کر رہی ہے، جبکہ وہ کہہ رہی ہے کہ ہم ویل سیٹلڈ ہیں، مطلب کوئی پیسوں ویسوں کی پرابلم نہیں ہے، اچھے خاصے میرے ابو کماتے ہیں، بس یہ ہے کہ ہمارے خاندان میں ایجوکیشن کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ہاں، جہاں تک اگر لڑکے کی بات ہو کہ بھئی لڑکا پڑھے یا نہ پڑھے تو اس کی ویلیویشن کافی حد تک ہے۔ تو میں ان پیرنٹس کو سمجھانے کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں کہ کئی سارے ایسے پیرنٹس ہیں ہمارے معاشرے میں، بلکہ پورا معاشرہ اس بات کا عادی ہو چکا ہے، آج کل ہم ہر چیز کو پیسوں میں تولتے ہیں۔ جیسے کہ اگر کوئی ماں باپ اپنے بچے کو پڑھا رہے ہیں تو ان کے ذہن میں فوکسڈ بات یہ ہوتی ہے کہ کل کو یہ بڑا آدمی بن جائے گا۔ آئی ایم ڈیم شور فار دس تھنگ کہ آج کل کے ماں باپ، مطلب تقریباً 80 سے 85% کے قریب ماں باپ اپنے بچوں کو صرف اور صرف اس لیے پڑھاتے ہیں تاکہ وہ کل بڑے آدمی بن جائیں اور اچھے پیسے کما سکے، اچھی انکم جنریٹ کر سکے۔ لیکن جہاں تک لڑکیوں کی بات ہوتی ہے، جہاں تک بچیوں کی بات ہوتی ہے تو وہ اس معاملے میں پیچھے رہ جاتی ہیں، کیونکہ کئی خاندانوں میں یہ بھی بات ہوتی ہے کہ بچیوں کی ایجوکیشن کو وہ لوگ پریفرنس نہیں دیتے، مطلب ان کے ذہن میں یہ بات فکسڈ ہے کہ لڑکیوں کو تعلیم کی کیا ضرورت ہے۔ عام طور سے ہمارے معاشرے میں بولا جاتا ہے، اسپیشلی جو ولیج ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، جو گاؤں کے خاندان ہوتے ہیں بڑے بڑے، ان میں ہی ایجوکیشن کی کمی ہوتی ہے، اسپیشلی گرلز کے لحاظ سے۔ خیر، ایسے ایریاز میں تو بوائز کی بھی ایجوکیشن کی کمی ہی رہتی ہے، لیکن لڑکیوں کو اس لیول پہ رکھتے ہی نہیں، وہاں پہ لڑکیوں کو اس لیول پہ رکھا ہی نہیں جاتا کہ وہ پڑھ لکھ کر بڑی عورت بن جائے۔ تو اگر آج کل کے پیرنٹس یہ بات بھولتے جا رہے ہیں تو میں انہیں یاد دلا دوں کہ اگر ہر چیز کو آپ نے پیسوں میں تولنا ہے، مطلب فائدے کی بات ہے نا کہ چلو لڑکا پڑھ لے گا، بڑا آدمی بن جائے گا تو کل کو اچھی انکم جنریٹ کر سکتا ہے، اچھے خاصے پیسے کما سکتا ہے، بزنس آئیڈیاز لگا سکتا ہے کیونکہ وہ پڑھا لکھا ہوگا نا، جبکہ لڑکی ہے، ارے خواہ اس کی تعلیم کی کیا ضرورت ہے، کل کو 2 جماعتیں پاس کر کے اس نے ویسے بھی دوسرے گھر چلے جانا ہے، اس کی شادی ہو جانی ہے، بچے سنبھالے گی، کچن سنبھالے گی، یہ سب کچھ سوچا جاتا ہے آج کل کے لیس ایجوکیٹڈ سوسائٹیز میں۔ تو میں ان پیرنٹس کو انہی کے فائدے کی بات بتانے والا ہوں کہ اگر آپ لڑکیوں کو آگے پڑھائیں گے تو اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے۔ آپ پوچھئے وہ کیسے؟ تو کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ آئیڈیا آئے گا کہ ہاں یار، لڑکیاں بھی تو جاب کر رہی ہے نا، اور کر بھی کیا سکتی ہے، ظاہر سی بات ہے، لوگ پڑھتے ہی تو اسی لیے ہیں کہ وہ اچھی زندگی گزار سکے۔ تو یہ جو پاکستانی معاشرے میں یہ ایجوکیشن کے لیے ایک الگ نظریہ ہے نا، اس کو چینج کرنا پڑے گا ہمیں۔ ایجوکیشن پیسے کمانے کا ذریعہ نہیں ہے، خدا رہا اس مائنڈ سیٹ کو چینج کریں آپ۔ ایجوکیشن دنیا کو کیسے دیکھنا ہے، کس نظر سے دیکھنا ہے اور خود کو دنیا کے ساتھ کیسے چلانا ہے، اس بات کو سمجھنے کے لیے ایجوکیشن کی ایجاد ہوئی ہے۔ جیسے کہ عام طور سے والدین پر فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو زندگی جینے کا طریقہ سکھائے، تو جو کتابیں ہوتی ہیں اسکول میں، وہاں پہ بھی ایسے ہی سب کچھ ہوتا ہے، بس فرق صرف اتنا ہے کہ والدین پریکٹیکلی آپ کو جینا سکھاتے ہیں، جبکہ کتابوں میں کتابوں کی طرح آپ کو جینا سکھایا جاتا ہے۔ اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ ایک لڑکی کی ایجوکیشن کا فائدہ کتنا ہوتا ہے، اور یہ فائدہ اسپیشلی ماں باپ کو کتنا پہنچتا ہے، وہ بھی اس کی شادی کے بعد۔ تو پہلی بات یہ کہ ایک لڑکی کی ایجوکیشن ضروری اس لیے ہوتی ہے تاکہ کل کو وہ اپنے بچوں کی زندگی آسان بنا سکے۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ بچوں کی زندگی اگر آسان بنانی ہے تو انہیں ایک ایسی ماں کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ باپ بیچارہ تو کام کرتا رہتا ہے۔ ہمارے مڈل کلاس فیملیز میں اکثر اوقات یہی ہوتا ہے کہ لڑکا مرد ذات صبح سویرے کام کے لیے نکل جاتا ہے، شام کو اس نے لوٹنا ہوتا ہے، ویکینڈ پہ جا کے وہ بچوں کے ساتھ 4 سے 5 گھنٹے وہ سپینڈ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر سے منڈے مارننگ وہ آفس چلا جاتا ہے یا پھر اپنی شاپ پہ چلا جاتا ہے۔ ریئرلی جو ہائی کلاس فیملیز ہیں تو ان کے پیرنٹس ان کے ساتھ 24 گھنٹے سپینڈ کر سکتے ہوں گے، ادروائز جو میں نارمل سوسائٹیز کی بات کر رہا ہوں تو وہ ایسے ہی چلتے ہیں۔
تو بچوں کا زیادہ سے زیادہ ٹائم ماں کے ساتھ اسپینڈ ہوتا ہے. اب ماں کے پاس اگر وہ ہوتے ہیں، بچوں کی ماں آبویسلی اٹس این آبویس تھنگ کہ وہ ایجوکیٹڈ ہونی چاہیے. اب جیسے ان کی ماں ہوگی ویسے ہی بچے تربیت لیں گے. تو اگر بچوں کی ماں کوالیفائڈ ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں، تو آگے وہ اپنے بچوں کی پرورش بہتر طریقے سے کر سکتی ہے. ادروائز بچے تو ویسے بھی ان کی عمر بڑھ رہی ہوتی ہے، وہ تو ویسے بھی بڑے ہو جائیں گے. لیکن اگر اچھی طرح سے آپ ایک جنریشن کو اچھی طرح سے نیکسٹ لیول پہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے ایجوکیشن اینڈ اسپیشلی گرلز ایجوکیشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اب جہاں تک ایک لیس ایجوکیشن والی لڑکی ہے اس بیچاری کی شادی ہو جاتی ہے. اب اوپر سے معاشرہ بھی اس کا ایسا رہا کہ وہ اس معاشرے سے تعلق رکھتی ہے جہاں پہ اس کو صرف یہی سکھایا جاتا ہے کہ بس میٹرک تک پڑھ لیا تو ٹھیک ہے، اس کے بعد تم نے ویسے بھی کچن اور بچے سنبھالنے ہیں. تو اس نے اپنی زندگی میں کچھ نیا سیکھا ہی نہیں، تو وہ آگے اپنے بچوں کو خاک سکھا دیں گی کچھ نیا. وہی پرانی والی گھسی پٹی باتیں، غیبت کرنا، چغلی کرنا، یہ سب اگر ایک ایجوکیٹڈ لڑکی ہے تو وہ اپنے بچوں کو یہ قطعاً نہیں سکھائے گی. خود اگر کوئی غلط کام کرتی ہے، کوئی گناہ اس سے ہو جاتا ہے، لیکن وہ اپنے بچوں کو ان چیزوں سے دور رکھے گی کیونکہ وہ کوالیفائڈ ہے اس چیز کے لیے. اس کو پتہ ہے کہ بچوں کو میں نے کیا سکھانا ہے کیا نہیں. یہ ہو گئی بچوں والی بات. سیکنڈ نمبر پہ بات آتی ہے سسرال میں ایک لڑکی ذات کی زندگی کیسے گزرتی ہے. تو اگر آپ کی بچی، آپ کی بیٹی ایجوکیٹڈ ہے، اب اگر وہ سسرال چلی جاتی ہے تو وہاں پہ اس کے حقوق اور اس کے اوپر شوہر کے حقوق اور سسرالیوں کے حقوق، اس کے سسرال کے لوگوں کے اوپر حقوق، یہ سب کچھ اس کو پتہ ہوتا ہے. تو رولز اینڈ ریگولیشنز کے ساتھ زندگی گزارنا جانتی ہے. کب کہاں پہ کیا بات کرنی ہے یہ اس کو پتہ ہوتا ہے. تو ایسی لڑکیوں کی زندگیاں خوبصورت طریقے سے گزرتی ہیں سسرال میں، اور ماں باپ تھوڑا سکون کر لیتے ہیں. نہیں تو اگر آپ کی بیٹی ان ایجوکیٹڈ ہے، اتنی زیادہ کوالیفائڈ نہیں ہے کہ آپ نے اس کو صرف کچن اور بچوں کو سنبھالنا سکھایا ہوا ہے، تو اپنے لائف پارٹنر، اپنے کمپینین کے ساتھ وہ زندگی کیسے گزارے گی، اس کا سسرال والوں کے ساتھ بیہیو کیسا ہونا چاہیے، یہ سب کچھ تو اس کو نہیں پتہ. بھلے ہی اس کی امی نے، جو کہ اسی معاشرے سے تھی، جو خود ان ایجوکیٹڈ ہے یا لیس ایجوکیٹڈ ہے، وہ انہی باتوں کو فالو کرے گی جو اس کو اس کی مما نے بتائی ہوئی ہے کہ بیٹا شادی کے بعد ایسی زندگی ہوگی. اب جتنا کچھ اس کی مما نے اپنی لائف میں سیکھا ہوا ہے، اس نے اپنی بیٹی کو صرف اور صرف اتنا ہی بتا کے سسرال بھیج دیا ہے. تو نسل در نسل یہ مسئلہ چلتا جاتا ہے کیونکہ ایجوکیشن نہیں ہے. تو گرلز ایجوکیشن اسی لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ وہ شادی شدہ زندگی کو بہتر کر سکے، بہتری سے گزارنا سیکھے. شادی کے بعد اپنی میریڈ لائف میں ایک میچورٹی گین کر سکے، اس کو آئیڈیا ہو کہ یہ لائف کیسے گزرتی ہے. اس کے بعد آتا ہے تھرڈ پوائنٹ. اب تھرڈ پوائنٹ میں کیا ہوتا ہے وہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. آج کل کے دور میں جہاں پہ 100 لڑکیاں پڑھ رہی ہوتی ہیں، وہاں پہ اگر ایک دو لڑکیوں کو نہیں پڑھنے دیتے ان کے والدین، تو ایسی لڑکیاں پھر انفیریورٹی کمپلیکس کے شکار ہو جاتی ہیں. ان کا کانفیڈنس لیول لیس ہو جاتا ہے. معاشرے میں جا کے کسی سے ٹھیک سے بات تک نہیں کر پاتی ایسی لڑکیاں، کیونکہ ان کے ذہنوں پہ یہ سب کچھ چل رہا ہوتا ہے کہ میں ایک کمزور جان ہوں دوسری لڑکیوں کے لحاظ سے. اور زندگی میں سب سے ضروری والی بات یہ ہے نا کہ انسان میں کانفیڈنس ہونا چاہیے. بھلے ہی انسان ایک بھکاری ہو نا، بھیک مانگتا ہو وہ، لیکن اگر اس میں کانفیڈنس ہے وہ زندگی میں کچھ بھی کر سکتا ہے. تو ایجوکیشن سے ایک کانفیڈنس آتا ہے انسان میں، اسپیشلی گرلز میں، بشرط یہ کہ وہ اس کانفیڈنس سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائے. کیونکہ آج کل کی لڑکیاں ایسی بھی ہیں جو تھوڑی سی ایجوکیشن لے کے خود کو مرد ذات پہ پریفر کرتی ہے، مرد ذات کو نیچا دکھانے کے لیے کہ میں پڑھی لکھی ہوں اور میرے شوہر جو ہیں وہ بیچارے صرف میٹرک پاس ہیں، یا وہ بیچارے چھٹی جماعت میں 6 بار فیل ہو گئے تھے تو آگے کبھی پڑھی نہیں پائے. ہاں ہم تو ایجوکیٹڈ لڑکیاں ہیں، بس کسی طرح سے پھنس گئی ان کے ہاں. ایسی بھی لڑکیاں ہوتی ہیں، لیکن ان کی وجہ سے لڑکیوں کو نہ پڑھنے دینا بھی کوئی شبہ دینے والی بات نہیں. تو خدارا اپنے بچوں کا کانفیڈنس گین کر لیں، ایک اندازہ لگائے کہ ان کو کتنی ایجوکیشن کی ضرورت ہے، اس کے بعد جا کے ان کی شادی کا فیصلہ کریں کہ اب ان کی شادی کہاں پہ کیسے کرنی ہے. بیکاز دیز ڈیز مائی فرینڈس، وداؤٹ ایجوکیشن دیر از نو پرفیکٹ میرج. تھوڑی سی بھی ایجوکیٹڈ گرلز ہو نا تو وہ کیا کرتی ہے، سیلف میڈیکیشن. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سی دوائی پہ کون سا نام لکھا ہے، یہ دوائی کس چیز کے لیے ہے. ایٹ لیسٹ جب ایک میٹرک تک بھی ایک لڑکی پڑھی لکھی ہو نا، تو شادی کے بعد جو ایٹ لیسٹ 5 سے 6 سال کی زندگی ہوتی ہے، یہ دونوں پارٹنرز کے لیے بہت مشکل سے گزرتی ہے. دونوں پارٹنرز کی لائف بہت کرٹیکل ہو جاتی ہے یہ 5 سے 6 سال تک. ایک تو یہ بات ہوتی ہے کہ ایک لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کے لیے جو غیر ہوتے ہیں
میں کزنس کی بات نہیں کر رہا، مطلب ایک پرایوں میں رشتہ ہو جاتا ہے، تو جہاں پہ ایک لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کے لیے غیر ہے، وہ تو اگلے 5 سے 6 سال تک صرف ان کو ایک دوسرے کے ساتھ اسپینڈ کرنے کے لیے جو رولز چاہیے ہوتے ہیں وہ سیکھنے میں لگ جاتے ہیں۔ اس دوران اگر بچے ہو جاتے ہیں، ان کو سنبھالنا ہے، ساتھ ساتھ مرد نے اپنی جاب بھی کنٹینیو رکھنی ہے، عورت کو گھر سنبھالنا ہے، تو یہ سب کچھ جو ہر شادی شدہ جوڑے کے لیے، مڈل کلاس فیملیز کی بات کر رہا ہوں، ہر شادی شدہ جوڑے میں یہ بات کامن ہے کہ 5 سے 6 سال ان کے بہت نازک طریقے سے گزرتے ہیں، ان پہ بہت ساری تکالیف آتی ہے۔ لیکن ایجوکیشن کا یہاں پہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں پارٹنرز کی زندگی ان پارٹنرز سے کئی گنا بہتر ہو سکتی ہے جو ایجوکیشن لیس ہو۔ گھر میں 24 گھنٹے مرد نہیں رہتا، موسٹلی عورتیں ہی گھر پہ ہوتی ہیں، تو اب اگر ایک ساس ہے اور وہ ان ایجوکیٹڈ ہے تو بھائی دوائی پہ کون سا نام لکھا ہے، یہ بچے کے لیے کہاں کس ٹائم پہ ضروری ہے، کب دینا ہے، کتنی دوائی سرو کرنی ہے، یہ نہیں پتہ۔ لیکن جہاں پہ اگر ایک ایجوکیٹڈ لڑکی ہو، وہ ذرا سی بھی پڑھی لکھی ہو نا، تو اس کی ذرا سی ایجوکیشن کا بھی فائدہ تب آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اچھا، تو اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی لڑکیوں کی بھی تعلیم ضروری ہوتی ہے۔ تو خدا را بچیوں کو پڑھائے لکھائے، ضروری نہیں کہ بچی جب 15-16 سال کی ہو جائے تو بس اس کی امی اس کا کان پکڑ کے کانا پھوسی کرنا شروع کر دے کہ بیٹا شادی ہونے والی ہے تیری اور اس طرح کی زندگی ہوگی، کچن سنبھالنا ہے، بچے سنبھالنے ہیں۔ یہاں پہ ایک اور امپورٹنٹ بات یاد آ گئی مجھے کہ موسٹلی جو مامز ہوتی ہیں، جو مائیں ہوتی ہیں بچیوں کی، تو وہ اس کا گھر بچانے کے لیے، اس کا گھر بہتر کرنے کے لیے اس کا لائف سٹائل ہی چینج کر دیتی ہے۔ بچیوں کو موسٹلی یہی سمجھایا جاتا ہے کہ بیٹا جس گھر میں تم جا رہی ہو وہاں پہ جو تمہارے سسرال والے ہوں گے، تمہاری ساس ہوگی، تمہارا سسر ہوگا، تو ان کو اپنے والدین کی طرح ٹریٹ کرنا ہے، جیسے کہ ہم آپ کے ماں باپ ہیں نا، جیسے ہماری عزت کرتی ہوں بالکل ویسے ہی ان کی عزت کرنی ہے، اور وغیرہ وغیرہ۔ اب یہاں پہ ٹوسٹڈ بات کون سی ہے، وہ یہ کہ لڑکی اگر اپنے ماں باپ کے ساتھ جو ضد وغیرہ کرتی ہیں کہ جیسے پاپا مجھے چاکلیٹ چاہیے، اب پاپا آگے سے کہتے ہیں ہاں بیٹا 2 دن بعد لے آؤں گا، لیکن بچی اب یہاں پہ ضد کرنے لگتی ہے کہ نہیں مجھے ابھی چاہیے، تو یہی والی ضد وہ جا کے سسرال میں بھی اگر ٹرائی کریں تو وہ تو اپنے والے خونی رشتے نہیں ہیں نا، وہ تو سسرال والے ہیں، تو وہ کیا کریں گے، لڑکی کو بد اخلاق سمجھنے لگتے ہیں کہ یار یہ سیکھ کے آئی ہے، اتنی ضدی لڑکی، شرم آنی چاہیے، ماں باپ نے یہ سکھا کے بھیجا ہے۔ اب بچی کی تو ایج وہی ہے نا کہ اس کو جو سمجھایا گیا ہے وہی سارا کچھ سمجھ کے یہاں پہ آئی ہے کہ یہ میرے پیرنٹس ہیں، ان کے ساتھ میں نے ویسی ہی زندگی گزارنی ہے جو میں خود کے پیرنٹس کے ساتھ گزار کے آئی ہوں۔ وہ وہی لاڈ اٹھوانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے، وہی ضدی بننے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ اس کا مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ میں ضد کروں گی، میں لاڈ اٹھاؤں گی تو مجھ پہ اور بھی پیار آئے گا میرے والدین کا۔ تو اب میرے والدین تو اپنے گھر میں ہیں، یہاں پہ جو جن کے ساتھ میں رہ رہی ہوں، ساس ہو گیا، سسر ہو گئے، اور ہم اس طرح سے ہنسی خوشی رہ لیں گے، جبکہ ویسا پاسبل نہیں ہوتا۔ ہر گھر میں ایک بچی کو ویسے ہی لائف سٹائل نصیب نہیں ہوتا جیسے کہ وہ اپنے گھر میں گزار کے آئی ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کافی ساری کرٹیکل کنڈیشنز ہوتے ہیں جن کا سامنا صرف ایک لڑکی ذات کرتی ہے۔ وہیں پہ پھر بیک ٹو دا ٹاپک آتے ہیں کہ ایجوکیشن کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ یہ 15 سے 16 سال اگر ایک لڑکی اسکول کالج جاتی ہے تو اس کو صرف اتنا نہیں سکھایا جاتا کہ بایولوجی، کیمسٹری اینڈ فزکس میں کیا کیا ہے، ایک لڑکی کا کردار بن جاتا ہے ان 15-16 سال کی ایجوکیشن میں۔ اس طرح بوائز کے لیے بھی ہے، لیکن یہاں پہ ٹاپک چونکہ گرلز کی ہے تو میں ان کی بات کروں گا۔ ایک کردار ہے جس کو مرکزی بنانے میں، جس کو خاص بنانے میں ایجوکیشن کی حد درجہ ضرورت پڑتی ہے۔ تو لڑکی اگر ایجوکیٹڈ ہے تو اس کو اگر والدین نے کچھ غلط مشورے بھی دیے ہوں گے نا کہ شادی کے بعد تم نے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اس سے تمہاری زندگی بہتر ہو سکتی ہے، لیکن اگر لڑکی وہ بات گین کر لے اور اس کو پتہ لگے کہ یہ بات غلط ہے، اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ مجھے ماں نے سمجھائی ہوئی ہیں جبکہ وہ غلط ہے میرے لیے، اس سے میرا سسرال میں تعلق خراب ہو سکتا ہے، میری سسرال کی جو زندگی ہے وہ برباد ہو سکتی ہے، اور آگے میرے بچے ہو سکتے ہیں، ان کی لائف برباد ہو سکتی ہے میری جو امی نے سمجھایا ہوا ہے اس والی بات سے، جبکہ اس کی امی کا انٹینشن غلط نہیں ہوتا، وہ بس یہ چاہتی ہوتی ہے کیونکہ ماں باپ سیلفش ہوتے ہیں اپنی بیٹی کی زندگی کے لیے، بیٹے کی زندگی کے لیے کہ وہ بہتر گزرے، تو تھوڑی سی سیلفشنس وہ ضرور دکھاتے ہیں بیٹی کی لائف میں اسپیشلی، کہ جیسے کہ شوہر کو اپنے قابو میں کر لو، یا پھر سسرال میں جو تمہارے ساس اور سسر ہیں ان کا تم پہ کوئی حق نہیں ہے، ان کی خدمت وغیرہ نہیں کرنا، اگر دل کرتا ہے تو کرو، یہ وغیرہ جو جتنے سارے اسلامک ٹاپکس ہیں، وہ جو لڑکی کے حقوق ہیں اور جو ان کے اوپر سسرال والوں کے حقوق نہیں ہیں، ان چیزوں کے بارے میں، تو یہ تبھی لڑکی کے لیے پاسبل ہے جب وہ ایجوکیٹڈ ہوگی۔
تو یہاں پہ کون صحیح کہہ رہا ہے کون غلط کہہ رہا ہے، جب یہ لڑکی کو پتہ ہوتا ہے تو بھلے ہی وہ امی کو ہاں کہہ دے، لیکن وہ کرے گی وہی جو ایجوکیشن کے ذریعے اس نے اپنی لائف میں سیکھا ہوا ہے اور جس کو پتہ ہے کہ اب آگے کی زندگی میں نے کیسے گزارنی ہے۔ تو ایک ایجوکیٹڈ لڑکی اپنے سسرال میں کیسے زندگی گزارے یہ اس کو خود پتہ ہوتا ہے، تو اس لیے کسی کا مفت مشورہ لینے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، کیونکہ مشورے تو آج کل ضرور دیے جاتے ہیں لیکن ان کے رزلٹس کیسے نکلتے ہیں یہ خود مشورہ دینے والے کو بھی نہیں پتہ ہوتا۔ تو پاسبلی اگر لڑکیاں اپنے پیرنٹس کے غلط مشورے ماننے لگیں اونلی بیکاز آف دے آر انکوالیفائڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیئر ڈیسیژنس کہ ہمارے بچوں کے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ ویڈیو کافی لمبی چلی گئی ہے لیکن بس سمجھانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ بچوں کی کوالیفیکیشن میں کنجوسی نہ کریں اور ایجوکیشن وائز لڑکا اور لڑکی کو ایک جیسی پریفرنس دے، ایک جیسی ترجیح دے۔ یہ بات قطعاً ذہن میں آپ کے نہیں آنی چاہیے کہ لڑکیوں کو کیا ضرورت ہے یا پھر لڑکوں کو کیا ضرورت، دونوں کے لیے ایجوکیشن حد درجہ ضروری ہے، وہ بھی آج کل کے معاشرے میں۔ 2022 چل رہا ہے، 2023 انشاءاللہ 20-21 دن بعد شروع ہو جائے گا۔ تو آج کل کے دور میں ایجوکیشن کے بنا کوئی زندگی ہی نہیں ہے۔ اگر آپ بچوں کا فیوچر برائٹ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھی زندگی گزاریں تو اس کے لیے ایجوکیشن مسٹ ہے، اور یہ بات اپنے ذہن سے بالکل نکال دیں کہ یہ لڑکی ہے تو اس کو تو ویسے بھی گھر اور کچن سنبھالنا ہے، بچے سنبھالنے ہیں، تو اس کے لیے ایجوکیشن کی کیا ضرورت ہے۔ آئی ایم ڈیم شیور اباؤٹ دس، میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جو کچن سنبھالنے والی بات بھی ہے نا اس میں بھی ایجوکیشن کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آ گئی ہوگی، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔